ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المبین المعین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر کے دونوں عالم کے مرکز عقیدت حضور سرور کائنات نیر تابہ زخم خرد انسانیت کے طبیب اللہ کے حبیب جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ بے کس و پناہ میں جھوم جھوم کر ہدیہ درود نچھاور کریں۔ پڑھیے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و شفینا حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ممبر نعمت پر مفکر اسلام ناشر مسلک اعلی حضرت خطیب بے مثال حضرت علامہ مفتی محمود عالم شمسی صاحب قبلہ تشریف فرما ہے۔ انشاءاللہ آپ حضرات ان سے خطاب نایاب سماعت کریں گے۔ حافظ وزیر احمد صاحب قبلہ اور حافظ و قاری مجاہد الاسلام صاحب قبلہ، جن سے بھی آپ کو نعتخوانی سماعت کرنی ہے، ماشاءاللہ بڑے اچھے لہجے کے مالک ہیں اور بریلی شریف کے سرزمین سے تعلق رکھتے ہیں۔ اللہ ان کے آواز میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے۔ سماعت کریں گے انشاءاللہ ہمارے مولوی نصیر الدین صاحب قبلہ۔ ابھی آپ لوگ ان سے دو شعر نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سماعت کیے، کافی تھکے ہوئے ہیں، پھر بھی ماشاءاللہ سرپرستی آج سے نہیں، تقریباً جب سے یہ ہوش سنبھالے تب سے سن گروہ کی سرپرستی نبھا رہے ہیں۔ اللہ ان کے عمر میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اب اٹھ بیٹھ مت کیجیے گا، زیادہ نہیں 15-20 منٹ ہم بولیں گے، اٹھ بیٹھ مت کیجیے گا، اس لیے کہ حقیقت یہی ہے کہ جب آپ تقریر کے درمیان اٹھ کر کے جاتے ہیں تو آپ کو کوئی بولے نہ بولے، مگر جو تقریر کر رہے ہوتے ہیں، جو واقعی محنت کر کے تقریر کر رہے ہیں، انہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ اپنے پیر کو زمین پہ رکھ کے نہیں بلکہ ان کے دل پہ رکھ کے جا رہے ہیں۔ اس لیے گزارش ہے کہ آپ اٹھ بیٹھ کر ماحول مت بنائیے گا، تھوڑی دیر آپ بات کو غور سے سن لیجئے۔ میں اس لائق نہیں کہ میں ان علماء کرام کے سامنے کرسی سنبھال سکوں، مگر یہ آپ کی محبت ہے اور کرسی پر بیٹھ گیا ہوں کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم بہت بڑا قابل ہیں۔ حضرت کی دعائیں ہیں، حضرت کی محبتیں ہیں، اللہ سلامت رکھے، ہمیشہ سرپرستی نبھاتے ہوئے جو بن پڑتا ہے نصیحت والی باتیں کہہ دیا کرتے ہیں، اللہ انہیں سلامت رکھے۔ ہمارے علاقے میں رنگا کے سرزمین پہ رہ کر تقریباً بہت سالوں سے 15 سال سے اوپر ہی ہو گئے ہوں گے لگ بھگ، یہ خدمت کر رہے ہیں۔ اللہ ان کی عمر میں علم میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے۔ شاعر کہتا ہے حسن جب ان کا عنایت پہ اتر آتا ہے، حسن جب ان کا عنایت پہ اتر آتا ہے، چاند دہلیز رسالت پہ اتر آتا ہے۔ حسن جب ان کا عنایت پہ اتر آتا ہے، چاند دہلیز رسالت پہ اتر آتا ہے، اور اس لیے اس کو ابو جہل کہا آقا نے، ہارتا ہے تو جہالت پہ اتر آتا ہے۔ اس لیے اس کو ابو جہل کہا آقا نے، ہارتا ہے تو جہالت پہ اتر آتا ہے۔ اور جو بچہ بھی پیدا ہوتا ہے علی کے گھر میں، کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ ہم ادھر ہیں، ادھر مت دیکھیے، ہم لوگ ادھر دیکھیے، وہ اپنے کام سے گئے ہیں، وہ اپنا کام کر کے واپس لوٹ رہے ہیں، آپ لوگ میری طرف دیکھیے۔ حسن جب ان کا عنایت پہ اتر آتا ہے، چاند دہلیز رسالت پہ اتر آتا ہے، اس لیے اس کو ابو جہل کہا آقا نے،
ہارتا ہے تو جہالت پہ اتر آتا ہے، اور جو بچہ بھی پیدا ہوتا ہے علی کے گھر میں، پیدا ہوتے ہی شہادت پہ اتر آتا ہے، پیدا ہوتے ہی شہادت پہ اتر آتا ہے۔ آپ لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں، ماشاءاللہ نعت خوانی بڑے ہی اچھے انداز میں سماعت کر رہے تھے، اور سماعت کرنی بھی چاہیے، اس لیے کہ نعت پڑھنے والا اپنی تعریف نہیں بلکہ تعریف مصطفیٰ کر رہا ہوتا ہے، اس لیے آپ کو ادب سے سننا بھی چاہیے۔ لیکن جس طرح سے نعت شریف آپ سنتے ہیں اسی طریقے سے آپ کو تقریر بھی سننا بے حد ضروری ہے، اس لیے کہ جب آپ تقریر نہیں سنیں گے بلکہ اس سے زیادہ تقریر سننا آپ کے لیے اس دور میں بے حد ضروری ہے، اور سننے سے بھی زیادہ سن کر کے اس پر عمل کرنا ضروری ہے، اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ آپ یہاں پر بیٹھے ہیں، آپ سوچ رہے ہیں کہ اس میں آپ کا کمال ہے، اور لوگ اٹھن بیٹھن کا ماحول رکھتے ہیں، اور کچھ لوگ یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ جو لوگ یہاں نہیں آئے ہیں وہ لوگ بہتر ہیں، ہم لوگ بیٹھ کر کے پک رہے ہیں۔ آپ لوگ پک نہیں رہے ہیں۔ حضرت پیران پیر روشن ضمیر سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ دمشق کے جامع مسجد میں نماز جمعہ کے لیے اپنے ایک مرید کے ساتھ نکلتے ہیں۔ جب وہ نماز جمعہ کے لیے جا رہے ہوتے ہیں، بات کو غور سے سنیے گا، جب وہ نماز جمعہ کے لیے مسجد کو جا رہے ہوتے ہیں تو ان کے مرید فرماتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ جب راستے پہ چل رہا تھا، شہر سے ہو کر کے جا رہا تھا، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ کوئی بھی آدمی مسافہ کرنے نہیں آ رہا تھا، کوئی حضرت سے ملنے نہیں آ رہا تھا۔ وقت کا اتنا بڑا شیخ اعظم راستے سے چل رہے ہوں، وہ بھی شہر کے درمیان سے، اور کوئی بھی ملنے نہ آئے، اس سے میں کافی حیرت انگیز محسوس کیا کہ آخر معاملہ کیا ہے۔ میں من ہی من میں یہ سوچ رہا تھا کہ اچانک دھیرے دھیرے لوگ آنے لگے اور حضرت سے مصافحہ بھی کرنے لگے، اور مصافحہ کرنے والوں کی بھیڑ اتنی ہو گئی کہ میں حضرت کے ساتھ میں چل رہا تھا، میں ان سے دور ہو گیا، اور جب میں ان سے دور ہوا تو میری نظروں سے بھی اچھل ہو گئے، لوگوں کی بھیڑ اتنی جمع ہو گئی، تو میں من ہی من میں سوچنے لگا یار اس سے پہلے تو اس سے بہتر تو پہلے ہی تھا، کم سے کم حضرت کے ساتھ چلنا تو نصیب ہو رہا تھا، کہیں نہ سبحان اللہ، کم سے کم حضرت کے ساتھ چلنا تو نصیب ہو رہا تھا۔ اب لوگ بھیڑ کم کرتے گئے، لوگ نکلتے گئے، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نظر آنے لگے، تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے اس مرید کی طرف دیکھ کر کے مسکراتے ہوئے بولتے ہیں، اے میرے مرید، اے میرے عزیز، ابھی تو ہی سوچ رہا تھا کہ حضرت سے کوئی مصافحہ کرنے نہیں آ رہا ہے، تمہیں معلوم نہیں ہے کیا کہ جب تک میں نہ چاہوں میرا کوئی نام نہیں لے سکتا ہے، اس لیے کہ دنیا میں بسنے والے ہر انسان کا دل میرے قبضے میں ہے، جب تک میں نہ چاہوں وہ میرا نام نہیں لے سکتا ہے، میں چاہتا ہوں کبھی جا کر کے لوگ میرا نام لیا کرتے ہیں۔ اب آپ سوچئے تو صحیح کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک وہ نہ چاہے تب تک آپ ان کا نام نہیں لے سکتے ہیں، کہ جب تک امام الاولیاء ہو کر کے اگر یہ نہ چاہے تو آپ ان کا نام نہیں لے سکتے، تو وہ تو امام الانبیاء ہے، جب تک وہ نہ چاہے تو آپ ان کا تذکرہ کیسے کر سکتے ہیں، جب تک وہ نہ چاہے تو آپ ان کے محفل میں کیسے بیٹھ سکتے ہیں۔ اس لیے میرا ماننا ہے کہ آپ یہاں پر بیٹھ کر کے جو رسول اللہ رسول کریم کے تذکرہ کر رہے ہیں، مدینے والے مصطفیٰ کی تعریف کر رہے ہیں، ان کے بارے میں جو باتیں کہی جا رہی ہے آپ غور سے سماعت کر رہے ہیں، اس میں آپ کا کوئی کمال نہیں ہے، بلکہ میرا ماننا ہے کہ اس میں کمال مدینے والے مصطفیٰ کے توجہ کا کمال ہے۔ اس میں وہ امام الاولیاء ہیں، وہ فرما رہے ہیں کہ جب تک میں نہ چاہوں کوئی میرا نام نہیں لے سکتا ہے، تو وہ تو امام الانبیاء ہیں۔ آپ کا سوچ رہے ہیں بیٹھ کر پک رہے ہیں، آپ اپنی مرضی سے آئے ہیں، آپ اپنی مرضی سے نہیں آئے ہیں، حقیقت یہ کہ آپ بلائے گئے ہیں،
آپ کی قسمت بہت اچھی ہے کہ آپ یہاں پر بیٹھ کر کے چگل کھوری نہیں کر رہے ہیں، آپ یہاں پر بیٹھ کر کے ایک دوسرے کی غیبت نہیں کر رہے ہیں، بلکہ بیٹھ کر کے آپ مدینے والے مصطفیٰ کا تذکرہ سن رہے ہیں۔ آپ بہت بہتر کام کر رہے ہیں۔ اچھا اب ایک بات یہ بھی ہے کہ نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو پڑھ رہے ہوتے ہیں، آپ ان کی تعریف کرتے ہیں، ان کے نعت مصطفیٰ پڑھنے پر نعت دیتے ہیں، انعام بھی دیتے ہیں، دینا بھی چاہیے۔ لیکن کتنے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ فلانے جلسہ میں کون آ رہے ہیں، بہتر شاعر آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے ہیں، اگر بہتر پڑھنے والے آئیں گے تب ہم جائیں گے۔ یہ لوگ سوچتے ہیں بہتر پڑھنے والے جو بہتر لہجے کے مالک ہوں گے، جن کے پاس اچھی آواز ہوگی، اگر وہ آ رہے ہوں گے تب ہی ہم جلسے میں جائیں گے، تبھی ہم میلاد میں جائیں گے۔ اگر کوئی کہے آپ سے چلی جلسے میں، تو پہلے آپ کیا کہتے ہیں، کون کون آ رہا ہے؟ گویا کہ آپ کی نیت میں جو آپ کی نیت جو ہے وہ نیت سرکار مدینہ کے محفل میں جانے کی نہیں ہے، بلکہ آپ کی نیت اس حسین لہجے کی طرف متوجہ ہے جسے آپ سننا چاہتے ہیں۔ اگر وہ آ رہا ہے تو آپ چل جاتے ہیں، اور نہیں آ رہا ہوگا تو نہیں جاتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، جب بھی آپ محفل میں بیٹھیے تو چاہے نعت پڑھنے والے نعت پڑھیں، چاہے تقریر کرنے والے تقریر کریں، ہر کسی کو دل سے سنا دیجیے، اس لیے کہ تقریر کرنے والا بھی نبی کی نعت ہی بیان کرتا ہے، نبی کی نعت ہی بیان کرتا ہے۔ ان کی باتوں کو بھی آپ غور سے سنیں، اور ایسا نہیں ہے کہ جو بہتر آواز کے مالک ہیں انہیں پیسہ پہ پیسہ دیے، داد پہ داد دیے، نعرے پہ نعرے لگائے، اب جو ایک ایسے اٹھ گئے جن کی آواز اچھی نہیں ہے تو ان پہ آپ سننے لگ جائیں، کچھ پیسہ بھی نہ دے، داد بھی نہ دے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اسے بھی دیں۔ اور یہ ضروری نہیں ہے کہ جس کے پاس ترنم ہو، جو حسین لہجے کا مالک ہو، صرف وہی نام پڑھے، ایسا ضروری نہیں ہے۔ آپ نے نہیں سنا کیا ایک خاتون ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اپنے بستر سے لے کر کے نعت شریف پڑھ رہی تھی، نعت پڑھتے پڑھتے اس کی آنکھ لگ جاتی ہے، جب اس کی آنکھ لگتی ہے تو اس کے خواب میں مدینے والے آقا تشریف لے آتے ہیں، جب مدینے والے آقا تشریف لاتے ہیں تو فرماتے ہیں اے عورت، تم نعت پڑھ رہی تھی، اپنے گھر میں رہ کر کے کتنے دیر تک نعت پڑھے گی، کتنے دنوں تک نعت پڑھے گی، جب تم مجھ سے اتنی اپیلت کرتی ہے، میرے شان میں نعت مصطفیٰ پڑھا کرتی ہے، تو ایسا کر کے کبھی مدینے میں بھی آ جایا کر، کبھی میرے روزے کے قریب پہنچ کر کے نعت مصطفیٰ پڑھا کر۔ وہ عورت کہتی ہے اے مصطفیٰ، جو اچھے لہجے کے مالک ہیں، جو حسین لہجے کے مالک ہیں، جن کے پاس ترنم ہے، جن کے آواز میں کشش ہے، وہ جایا کرتے ہیں آپ کے دربار میں، وہ آپ کے دربار میں نعت پڑھا کرتے ہیں، اور آج کل کے لوگ انہیں ہی نعت سننا پسند کرتے ہیں، ان سے ہی نعت مصطفیٰ سننا پسند کرتے ہیں۔ میں تو بس ایسے ہی گنگنا دیتی ہوں، ورنہ میرے پاس اچھی آواز نہیں ہے، میرے پاس ترنم نہیں ہے، میں کیسے آؤں؟ سرکار مدینہ فرماتے ہیں، میری بات کو غور سے سنیے گا، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جو حسین لہجے کا مالک ہوتا ہے، جو اس کے پاس ترنم ہے، وہ میرے بارگاہ میں آ کر کے نعت پڑھتا ہے، لیکن جس کے پاس ترنم نہیں ہے، جو اپنے زبان سے، جو اپنے ترنم کے ذریعے مجھ پر نعت پڑھتا ہے، وہ میرے روزے کے قریب آ کر کے نعت پڑھتا ہے، مگر جو دل سے نعت پڑھتا ہے، جس کے دل میں رہتا ہے، جو دل سے یاد کرتا ہے، اس کو میرے روزے آنے کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ میں خود اس کے پاس چل کر کے آ جایا کرتا ہوں، میں خود اس کے پاس چل کر کے آ جایا کرتا ہوں۔ جو مجھے اچھے لہجے کے مالک ہیں، وہ تو میرے روزے کے قریب آ کر کے پڑھ رہے ہیں، لیکن جو دل سے پڑھتے ہیں نا، میں خود ان کے پاس چل کر کے آ جایا کرتا ہوں۔ تو دل اچھا ہونا چاہیے، دل کی نیت اچھی ہونی چاہیے، اس لیے کہ اللہ آپ کے صورت کو نہیں دیکھتا، اللہ آپ کے دولت کو نہیں، بلکہ آپ کے دل کے نیت کو دیکھتا ہے، آپ کی نیت کیسی ہے۔ لہذا آپ کی نیت اچھی ہونی چاہیے، تب جا کر کے آپ رسول اور رسول خدا کو دل میں بسا سکتے ہیں، ورنہ دل میں ہی غبار بھرے ہوئے ہو، دل میں ہی نفرتیں بھری ہوئی ہو، جس دل میں نفرت، اس دل میں آپ اللہ اس کے رسول کے محبت کو کیسے سما سکتے ہیں؟
اس لیے پہلے اپنے دل سے نفرت کو دور کیجئے، نفرت کو مٹائیے۔ اللہ فرماتا ہے اے انسان تجھے کس چیز کی محبت نے میرے محبت سے دور کر دیا، مجھ سے دور کر دیا؟ کس چیز کی محبت نے تجھے تیرے رب سے دور کر دیا ہے؟ آپ سوچئے تو صحیح۔ علماء فرماتے ہیں اللہ اپنے ایک بندے سے 70 مال سے زیادہ پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے، لیکن آپ اللہ اور اس کے رسول سے کتنی محبت کرتے ہیں؟ کہنے کو تو بڑی بڑی زبان سے آپ کہتے ہیں بہت محبت کرتے ہیں حضرت، بہت کرتے ہیں، لیکن محبت کی دلیل جب مانگی جائے، نماز کو کہا جائے تو آپ کام دکھاتے ہیں، بزنس دکھاتے ہیں اور اپنا بیزی رہنا دکھاتے ہیں۔ بس 5-7 منٹ اور بول رہا ہوں، سن رہے ہیں آپ لوگ؟ جی بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ، اور بلند آواز سے کہیے یا رسول اللہ۔ آج حقیقت بات یہ ہے کہ ہم تقریر کر رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں، مگر تقریر کرنے والے بھی، ہم خود کی بھی بات کر رہے ہیں، عمل کرنا دونوں کے لیے بہت مشکل ہے، بہت زیادہ مشکل ہے۔ نصیحتیں کر دینا اس دنیا میں سب سے آسان جو کام ہے وہ کسی کو نصیحت کر دینا، اور اسی دنیا میں جو سب سے مشکل کام ہے اسی نصیحت کا عمل سب سے مشکل ہے۔ لیکن علماء فرماتے ہیں کہ نصیحتیں کیا پتا تمہاری نصیحت سے کب کون سن جائے، اس لیے کہ جب تمہاری نصیحت سے، جب تمہاری تقریر سے، جب تمہاری باتوں سے کوئی سدھر جائے گا اور وہ اچھے اعمال کرے گا تو اس کے اچھے اعمال کرنے کے صدقے میں تجھے بھی نیکیاں دی جائے گا۔ اس لیے لوگوں کے سامنے اچھی اچھی باتیں کیا کرو، اچھی اچھی باتیں بتایا کرو۔ آپ اپنے اعمال کو سدھارنے کی کوشش کیجئے، اپنے دل کے ارادے کو پاک رکھیے، اور سب سے بڑی بدنصیبی ہمارے اور آپ کے بیچ، یا پھر ہماری اور آپ کی جو بدنصیبی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے بچے، چھوٹے چھوٹے بچے جنہیں آپ دیکھتے ہیں اپنے سے بڑوں کو گالی دے رہا ہے، اپنے سے بڑوں کو گالی دے رہا ہے۔ اور آئے دن آپ دیکھیں گے ایک بوڑھے ایسے مل گئے قاری صاحب ابھی 5-6 دن پہلے جو کہہ رہے تھے کہ اپنے ابا سے کیس لڑا، صحیح بول رہا ہوں، جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، اور اس مجلس میں جو میرے ساتھ سنے ہوں گے، اب ہاں وہ دیکھیں سنے ہیں، لیکن میں کسی کی غیبت کا نام نہیں لے رہا، وہ کہاں کے کہاں ہے اللہ بہتر جانے، مگر وہ کہہ رہے کہ میں اپنے ابا سے کیس لڑا۔ بتائیے کیا باپ نے اپنے بیٹے کو اپنے گھر میں بنا اسی لیے دی؟ ارے بچپنے میں جب آپ کو گود میں لے کر کے باپ کھلا رہا ہوتا ہے تو اس کے اندر پاور ہے، اگر آپ کے گلے کو دبا دے تو آپ پر بھی نہیں مار سکیں گے، لیکن بڑے پیار سے آپ کو اپنے گود میں رکھتا ہے، احتیاط کرتا ہے کہیں بچہ میرے گود سے گر نہ جائے۔ اور وہی بچہ جب بڑا ہو کر کے اپنے باپ کو دیکھنا نہ چاہے، اپنے ماں کو دیکھنا نہ چاہے، اور جب پیر صاحب آ جائے تو پیر کے تلوے چاٹنے لگ جائے، میں آئینہ ہی دکھاؤں گا داغ چہرے کا، جس سے خراب لگے وہ سامنے سے ہٹ جائے۔ آپ غور سے میری بات کو سنیے، جب پیر صاحب آ گئے تو آپ ان کے تلوے چاٹنے لگے، بڑا بڑا لفافہ دینے لگے، میں آپ کے سامنے آ گیا کہ آپ مجھ سے عزت سے پیش آ رہے ہیں، مفتی صاحب آپ کے پاس چلے گئے تو آپ ان سے مسافہ کر رہے ہیں، ان کے ہاتھ کو چھو رہے ہیں، ان سے عزت سے بات کر رہے ہیں، اگر آپ کے ماں باپ جو ہے آپ کے گھر میں آرام کر رہے ہیں، جب ان کے بارے میں معلوم کیا جاتا ہے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ یہی آدمی اپنے باپ سے 2 سال تک بات نہیں کیا ہے، یہی آدمی اپنے ماں کو 3 سال سے دیکھا تک نہیں ہے، اپنے ماں کے پاس گیا نہیں ہے، بڑے بھائی کو یہاں بھیج دیا ہے، اور اپنے ماں باپ کو یہ پیٹ سمجھنے لگا ہے۔ یاد رکھ مسلمانوں کہ تم سمجھتے ہو پیر صاحب کی خدمت کر رہے ہیں، پیر صاحب کو بڑا لفافہ دے رہے ہیں، کہ کیا یہ بڑے لفافے دینے سے ہمیں جنت مل جائے گی؟ کیا پیر صاحب کی خدمت کر دینے سے ہمیں جنت مل جائے گی؟ تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اگر تمہارے ماں باپ ناراض ہے تو تمہیں جنت نہیں ملنے والی، بلکہ جنت و دور جنت کی خوشبو تک نہیں ملنے والی۔ اس لیے کہ علماء سے پوچھئے، اللہ کے نبی یہ نہیں فرماتے کہ جنت پیر کے قدموں کے نیچے ہے، بلکہ اللہ کے نبی تو یہ فرماتے ہیں کہ جنت تمہارے ماں کے قدموں کے نیچے ہے، جنت تمہارے ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ لہذا اپنے اعمال کو سدھار لیجئے، اپنے ماں باپ کی خدمت کیجئے، اور اچھا بیٹا بن کر کے دکھائیے۔ اگر اچھا بیٹا بن گئے تو شاعر کہتا ہے اگر ذرہ بھی ہو تو بن کے تارا جگمگاتا ہے، بلندی پر مقدر کا ستارہ جگمگاتا ہے۔
सदा करते रहो माँ बाप की खिदमत मुसहा वालों, दुआ जब माँ बाप की मिलती है तो बेटा जगा जाता है, इसलिए खिदमत करते रहा कीजिए। बस आखिरी बात मैं कर रहा हूँ, इसलिए काफी है। तो मेरे पास एक नात खानी और एक बहुत ही बेहतरीन गुफ्तगू आपको समाप्त करनी है, लिहाजा आखिरी बात मैं बोल रहा हूँ। असल बात यह है ना कि जो माइक पे आते थे सारी बातें याद आती है, बस आखिरी बात 5 मिनट के अंदर सुन रहे हैं आप लोग? अरे भैया सुन रहे हैं? हाथों उठाइए सब लोग, सुन रहे तो हाथों उठाइए सब लोग, माशाअल्लाह बुलंद आवाज से कह दीजिए या अल्लाह, और बुलंद आवाज से या रसूल अल्लाह। आप अपने अमाल को सुधार लीजिए और खुदा के वास्ते जब ऐसे लोगों को आप अपने पास देखें सुने ना, तो आप खुदा का शुक्र अदा करें और अपने आप को बचाया करें, दुआ किया करें, या रब्बल आलमीन मुझे वैसा मत बनाना कि मुझे अपने बाप के खिलाफ ही केस लड़ना पड़े, मुझे अपने बाप के खिलाफ डंडे उठाने पड़े, मुझे उसके वैसा मत बनाना। अपने बच्चे को ऐसी तरबियत दीजिए। मगर आज का बेगैरत बाप देखिएगा तो कहेगा हजरत मेरा बेटा भी 2 साल का है, हजरत मेरा बेटा 3 साल का है, जब मैं रात को काम करके घर वापस जाता हूँ तो मेरे गोद में बैठता है, अपने ही हाथ से मेरे जेब से मोबाइल निकालता है और मेरा पैटर्न लॉक खोलता है, गैलरी खोल लेता है, यूट्यूब निकाल लेता है और यूट्यूब में कार्टून लगा के खुद देख लेता है। मेरा बेटा हाई स्टैंडर्ड क्वालिटी का लड़का है, मेरा बेटा बहुत ही अच्छा है। मैं कहता हूँ ऐसा तेरे बेटे ने कौन सा तीर मार लिया कि सीना ठोक कर ये कह रहा है कि मेरा बेटा मोबाइल का पैटर्न लॉक खोल लेता है, मेरा बेटा गैलरी निकाल लेता है, मेरा बेटा यूट्यूब निकाल करके कार्टून चालू कर लेता है और वो सारी चीजें मोबाइल के सारे फंक्शन को जानता है। मेरे बेटे ने कौन सा तीर मार दिया है कि तू तारीफ पे तारीफ किया जा रहा है और तू तो अपने बेटे की तारीफ करने के लायक तब होगा जब तेरा बच्चा 2 साल का होगा, है भी 3 साल का होगा, है भी कुरान शरीफ खोलना जानता है, कुरान शरीफ खोल करके कुरान पढ़ना जानता और वो मस्जिद का रास्ता जानता। तब तुम ये नहीं कहते तुम सीधा ठोक करके कानपुर के चौक पर नहीं बल्कि अपने राजधानी रांची के चौक पर जाकर हो। क्या दुनिया वाले सुनो सुनो, मेरा बेटा अभी महज 3 साल का है, लेकिन 3 साल की उम्र में ही मेरा बेटा कुरान खेलना चाहता है और कुरान खेल करके कुरान पढ़ना चाहता है। तब कमाल की बात होती, तब आप तारीफ करने के लायक होते, लेकिन इसके उल्टे आपके अमाल हैं। बल्कि अब आप तो ये सोच रहे हैं, अपने बच्चों को कह रहे हैं कौन तुमको मारा, तो फलाना मारे, तुम्हारे हाथ टूट गए थे क्या, जाओ मार के आओ। ये तक तालीम दे रहे हैं। जब ये तालीम दे रहे हैं तो आपके मैयत के बाद आपका बेटा दर दर की ठोकरें तो खाएगा नहीं। इमाम साहब मेरे अब्बा इंतकाल हो गए हैं, जनाजा पढ़ा दीजिए। मुफ्ती साहब मेरे अब्बा इंतकाल हो गए हैं, जनाजा पढ़ा दीजिए। पीर साहब को फोन लगाएगा, पीर साहब मेरे अब्बा इंतकाल हो गए हैं, जनाजा पढ़ा दीजिए। मगर सोचो गैरतमंद मुसलमानों, आपका बेटा आपके लिए दर दर की ठोकरें खाएगा लेकिन वो खुद आगे नहीं बढ़ सकेगा। याद रखना, मुस्तफा फरमाते हैं कि बाप के हक में बेटे की दुआ और बेटे के हक में बाप की दुआ कभी रद्द नहीं किया करता है, बल्कि कबूल कर लिया करता है। ये लाख सही है कि मैं आपके जनाजा पढ़ा दूंगा, मैं आपका जनाजा पढ़ा दूंगा, कारी साहब पढ़ा देंगे, मुफ्ती साहब भी पढ़ा देंगे, पीर साहब भी आ जाएंगे आपका जनाजा पढ़ाने के लिए, मगर मैं अपनी ड्यूटी समझ करके जनाजा पढ़ाऊंगा। ये सारे अपनी ड्यूटी समझ करके आपका जनाजा पढ़ाएंगे, मगर जब आपका बेटा आगे बढ़ेगा ना तो उसके दिल में खुलूस होगा और खुलूस रहेगा। बोलो ये जो सामने जनाजा है ना, ये किसी अरे का नहीं है, जो जनाजे में लेटा है ये मेरा बाप है। मौला इसने मुझे बड़ी अच्छी तरबियत दी है, दुनिया में रह करके इसने मुझे दीन इस्लाम की तालीम दी है, मुझे हाफिज़ कुरान बनाया है, मुझे आलिम दीन बनाया है। ऐ मौला आज मैं अपने बाप की वकालत कर रहा हूँ। ऐ मौला मेरे बाप को तेरे आलिम बनाने के सदक़े में तू इसे बख्श दे। याद रखना मेरा मानना है कि तेरे बेटे के दिल से ये दुआएं निकलती तो तेरा बेटा दुआ से फारिग बाद में होगा, मगर अल्लाह तेरे गुनाहों को इससे पहले माफ कर देता है। अल्लाह तेरे गुनाहों को पहले कर देता। जब बेटा अपने बाप के हक में दुआ करे, मगर ऐसा होगा कब, जब अपने बाल बच्चों को कुरान की तालीम देंगे, तब दीन इस्लाम की तालीम देंगे, तब। इसलिए आप अपने बच्चों को दुनियावी डिग्री दीजिए, मगर इससे पहले कह दीजिए बेटा पहले कुरान पढ़ ले, पहले दीन इस्लाम पढ़ ले,
صحیح پیر سے مسلمان بن جا، اس کے بعد دنیاوی ڈگری حاصل کرنا۔ بس اتنا ہی آج کے لیے، اس لیے کہ اب وقت زیادہ ہو رہا ہے، مجھ سے بولنے میں یا آپ سامعین سے سننے میں کسی طرح کی غلطی ہو گئی ہو تو میں دعا کرتا ہوں یا رب العالمین تو میری غلطیوں کو معاف فرما، اور ان سامعین سے پہلے مجھے اپنی باتوں پر، اس کے بعد ان تمام سامعین کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔